اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او یا نصارا، نصرانی، تہتدوا، تم ہدایت پا لوگے۔ کل کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام کے حنیفاً جو یکسو تھا، وما اور نہیں کانا تھے وہ من مشرکین میں سے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس کا جو ہے بیسیکلی میں ملتا ہے ریفرنس کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اس پر یہ آیت اتری۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کیا انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تو یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کو قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سوا کسی کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سوچتے کیا ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب افضل کتاب ہے، ان کا دین بہترین دین ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ اور عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کچھ بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ عیسائیت اس کی خاص ہدایت ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی تمام انبیاء ہیں، سارے انبیاء میں سے وہ افضل ہیں، اور ان کی کتاب سب سے جلیل القدر کتاب ہے، ان کا دین سب ادیان سے بہتر ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام، تورات اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے تھے۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفاً، نے اتنے پورشن کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کل سے لے کر حنیفاً تک اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنے پر ہدایت ملے گی، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونے سے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت ہے، اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور پھر کیا ہے، گمراہی ہے۔ اسی میں سورۃ النساء آیہ نمبر 125 کا مفہوم ہمیں ملتا ہے، اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ حنیف جو ہے، یکسو ہونا، حنیف ہوتی کیسی اس کے اندر کوالٹیز ہیں؟ حنیف وہ ہے یا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، حنیفن یا حنیف اس کو بولتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کے دین پر سیدھا چلتا ہے، یہ ہوتا ہے حنیف۔ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اب ایک انسان، ہمارے جیسا کامن انسان بھی اللہ کا کیسے ہوگا؟ اب انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیزیں دی ہیں، شاید ہم نے کبھی غور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، ایک انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے نماز کے لیے قبلے کا تعین کیا ہے۔ دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ یکسو ہے نا، اور حنیفن ہونا ہمیں سکھایا جاتا ہے۔
انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے. جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر اور وہ کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ نماز میں چلا گیا ہے، اب وہ یکسو ہے، فوکسڈ ہے. ایسے ہی نماز کے ایلیمنٹس تو نہیں کہہ دیے گئے نا، خشوع و غضو، اسی لیے کہے گئے کہ اس کے بغیر نماز پھر کیسی ہوگی جب آپ کے دل میں خشیت نہیں ہے رب کی، اور آپ کے باڈی پوسچر سے، آپ کے باڈی لینگویج سے شو نہیں ہو رہی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کی جو ادائیگی ہے وہ شو کرتی ہے ہماری زندگی کا اسلوب کہ کیسی گزر رہی ہے ہماری زندگی. ادھر وی آر فوکسڈ، یا پھر طرح طرح کے خیالات خلط ملط ہو کے نماز میں ہماری نماز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو پھر جو نماز سے ہمیں روحانیت گین ہوگی نا اور پازیٹیوٹی گین ہونی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی. تو وی ہیو ٹو بی فوکسڈ آن آور پریئرس. حنیفن بننا ہے. یہ حنیفن صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، ہم نے اپنی نمازوں میں اب حنیفن ہونا ہے. تو انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے. یہ ہے ہماری حنیف ہونے کی تصویر. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ یہ رویہ انسان اپنی زندگی میں اپنائے، کہ صرف نماز ہی نہیں، نماز کے علاوہ بھی جو ایلیمنٹس زندگی میں ہیں، زندگی گزارتے ہوئے چیلنجز آتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ یکسو ہو کہ دین کے دائرے سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کرنا. آئی ہیو ٹو بی فوکسڈ. دین سب سے پہلے ہے میرا، ایمان سب سے پہلے ہے میرا. تو اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا. مطلب کہ اذان ہو گئی ہے، اگر ممکن ہے اول تو ممکن کرنا چاہیے، ہر چیز کو چھوڑیں اور نماز کی ادائیگی پہلے. تو سارے کام بھی انشاءاللہ اللہ کے اذن سے ترتیب سے ہوں گے، جلدی نمٹیں گے. جتنی ہم نماز لٹکاتے ہیں، نماز کی طرف دھیان بھی رہتا ہے، کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پا رہے ہوتے. اس لیے آج سے ہم نے حنیفن تو ہوتا ہے نا میل کے لیے، تو حنیفتن بننے کی عادت ڈالیں، یہ وہ فیمیل کے لیے بن جائے گا. تو انسان اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لے، اپنی خواہش اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دے. ٹھیک ہے جی، اپنی کوئی ڈیزائر اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ پرائر نہ بنائے. پرائیورٹی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اسی طرح جو ہے خدا کی طرف رخ کر لے، اللہ کی طرف انسان رخ کر لے اور یکسوئی والی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. اب یہ جو حنیفن کی اتنی ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی حنیفن کی کوالٹی کو اپنی زندگیوں میں لائیں، جو شاید اس سے پہلے مسنگ ہو یا ہو سکتا ہے ہو بھی. اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہوگا؟ تو یکسو جب تک انسان ہو نا، وہ تب تک غور و فکر نہیں کر سکتا. تو رب کا تو دین ہی اس لیے ہے کہ ہم غور و فکر کریں، یہ کتاب ملی ہی ہمیں اس لیے. تو یکسوئی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان غور و فکر کر سکتا ہے، اور یکسوئی سے ایک اللہ کے ہونے اور اس کے ساتھ جڑنے کا احساس زیادہ پختہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ کہ 2 فائدے اس کے میجر ہیں. یکسوئی سے ہی انسان غور و فکر کر سکتا ہے، اور یکسوئی سے ایک اللہ کا ہونے سے ہی اس کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یکسوئی ہمیں کہاں دکھائی دیتی ہے؟ اب ہم حنیفن کی ٹرم کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے ان کی زندگی میں ہمیں کہاں کہاں دکھائی دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے تو پھر بتوں سے کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر کیا ہو گئے؟ یکسو ہو گئے، حنیفن ہو گئے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے، جب ان کو حکم دیا گیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، تو بیٹے کو ذبح کرتے وقت بھی وہ یکسو تھے، رضا رب کی ریکوائرڈ تھی. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت بڑی گواہی یہ قرآن نے دی ہے کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اس لیے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھے. اس آیت میں یہود و نصارہ پر ان کے دین کے باطل ہونے اور ملت ابراہیم کے حق ہونے کو واضح کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے،
نہ سعادت اور نہ ہی کمال۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔